آداب دوستو، میں ہوں غوث سیوانی۔ دیار ہند گہوارہ یاد ہے ہمدم، بہت زمانہ ہوا کس کس کے بچپن کا۔ اسی زمین پہ کھیلا ہے رام کا بچپن، اسی زمین پہ ننھے ننھے ہاتھوں نے کسی سمے دھنش بان کو سنبھالا تھا۔ اسی دیار نے دیکھی کرشن کی لیلا، اسی زمین سے اٹھے تانسین اور اکبر، رحیم و نانک و چیتنیہ اور چشتی۔ اردو کے مشہور شاعر اور مجاہد آزادی فراق گورکھپوری کی مشہور نظم ہنڈولہ پڑھ کر ہندوستان کے تعلق سے ان کے نظریہ کو سمجھا جا سکتا ہے۔ دراصل وہ مخلوط تہذیب میں یقین رکھتے تھے، کیونکہ ان کی نظر میں ہندوستانی تہذیب کسی ایک طبقے کے تمدن کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، بدھسٹ، جین، پارسی اور دوسرے مذاہب و طبقات اور دنیا کے مختلف خطوں سے مختلف ادوار میں ہندوستان آنے والوں کے طرز زندگی کے اختلاط کا نام ہے۔ فراق گورکھپوری کا کہنا تھا کہ جب ہم ہندوستانی تہذیب اور کلچر کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ تہذیب صرف ہندوستانی ہوا کرتی ہے، نہ کہ ہندو یا مسلم ہوتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری میں جن عناصر کو پیش کیا وہ ہندوستانی تہذیب کے نمائندہ عناصر تھے۔ جس شد و مت سے ہندو دیومالا اور مائتھولوجی کو ان کی شاعری میں دیکھا جا سکتا ہے، اسی انداز میں اسلامی ثقافت کی جھلک بھی محسوس کی جا سکتی ہے۔ رگھوپتی سہائے فراق الہ آباد یونیورسٹی میں انگلش کے پروفیسر تھے، مگر شاعری اردو زبان میں کیا کرتے تھے۔ ان کی شاعری کی خصوصیات میں یہ بھی ہے کہ تلمیحات، تشبیہات اور استعارات خالص ہندوستانی ہیں۔ چونکہ اردو زبان و ادب پر فارسی کا گہرا اثر رہا ہے، لہٰذا اردو کے شاعروں نے بہت کچھ فارسی کا اثر قبول کیا ہے۔ خاص طور پر ابتدائی دور کی اردو شاعری پر یہ اثر نمایاں ہے، یہاں تک کہ بعض جگہوں پر تشبیہات اور استعارات بھی ایرانی نظر آتے ہیں۔ مگر فراق نے اس روایت سے انحراف کیا اور خالص ہندوستانی عناصر کو اپنی شاعری میں جگہ دی۔ ہر لیا ہے کسی نے سیتا کو، زندگی ہے کہ رام کا بنواس، یہ کیف و رنگ نظارہ یہ بجلیوں کی لپک کہ جیسے کرشن سے رادھا کی آنکھ اشارہ کرتے، نہلاتی فضا کو آئی رس پتلی جیسے شیو کی جٹا سے گنگا اترے، ہے شیو کا رقص حسن عالم کا نزا، رگ رگ میں موج کرب چہرہ پہ سکون۔ فراق گورکھپوری کو اگر اپنے وطن اور اس کی سوندھی مٹی سے گہرا لگاؤ ہے تو یہ فطری بھی ہے۔ وہ ایک مجاہد آزادی تھے اور انہوں نے جنگ آزادی میں حصہ لیا تھا اور کئی بار جیل بھی گئے تھے۔ مہاتما گاندھی کی قیادت میں جد و جہد آزادی کی سرگرمیاں عروج پر تھیں، تب فراق بھی سیاست میں آئے اور 1920 میں انگریزی حکومت نے انہیں گرفتار کر کے جیل بھیج دیا۔ وہ 18 ماہ جیل میں رہے۔ وہ اتر پردیش میں بے حد سرگرم تھے اور 1922 میں وہ کانگریس کے انڈر سیکریٹری مقرر کیے گئے۔ وہ ایسے وقت میں سیاست میں شامل ہوئے جب نفع نہیں نقصان کا سودا ہوا کرتا تھا سیاست۔ انہیں بھی نقصان اٹھانا پڑا مگر قدم پیچھے نہیں ہٹایا۔ ملک آزاد ہوا تب بھی انہوں نے سیاست کو کمائی کا ذریعہ نہیں بنایا۔ انہوں نے ملک کی محبت میں سیاست میں قدم رکھا تھا اور سیاست ان کے لیے عبادت سے کم نہ تھی۔ لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، اچھل رہا ہے زمانے میں نام آزادی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔